اتنا ثواب زیادہ ملے گا اور اللہ کے نبی کے سنت پر عمل ہوگا تو اللہ ہدایت دے گا. ایمان کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اتنا مل مل کے بیٹھو کہ تمہاری سر پر اگر چادر بچھا دی جائے تو جھول نہ پڑے. اس لیے جو بھائی جہاں بھی بیٹھے ان کے بیچ میں جگہ ہے تو ذرا اپنی جگہ سے اٹھ کر قریب آ جاؤ. مجلس میں آؤ, مجلس میں آؤ. اللہ تمہیں توفیق دے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اگر اگلے والے نے اٹھا تو پچھلے والے اٹھ کے آگے آ جاؤ. آ جاؤ. پہلے تو بیٹھنے کا عمل صحیح کرو. ایمان کی مجلس میں بیٹھنا ایک عمل ہے, اس کے آداب ہیں. صحابہ اتنے مل کے بیٹھتے تھے کہ ان کے بیچ میں جگہ نہیں رہتی تھی. اگر جگہ رکھو گے تو شیطان تمہارے درمیان میں گھسے گا اور تمہیں یہاں بٹھائے گا, پھرائے گا باہر, اور تم کو تعجب ہوگا یہاں بھی شیطان آئے گا. شیطان تو نماز میں بھی آتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب نماز پڑھنے والے دو مصلی اپنے درمیان میں جگہ چھوڑتے ہیں تو شیطان ان کے دو کے درمیان میں ایسے گھستا ہے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ گھستا ہے. بکری کا چھوٹے بچے کو زیادہ جگہ مل جائے وہ گھس جائے گا اندر, تو شیطان اس سے گھستا ہے. پھر ان کو نماز میں وساوس میں مبتلا کرتا ہے. یاد کر, یہ یاد کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یاد کر. تو نماز اس کی تمام خراب کر دیتا ہے. ہاں, شیطان ڈرتا ہے دعوت سے. اللہ کے نبی جو دین کی دعوت اللہ ہے, دعوت کی محنت, اس سے اسے بہت ڈر لگتی ہے. اذان کے نذان یہ دعوت ہے, اللہ کی طرف سے بلاوا انسانوں کو. پوری دنیا کی انسانوں کی دعوت ہے یہ کہ دنیا کے تمام انسان اپنے دل میں اللہ کی بڑائی کو اتاریں. اللہ بڑا ہے. تم نے جن کو بڑا سمجھا وہ نہیں بڑے, ایک اللہ بڑا ہے. اس کی دعوت ہے اذان سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہاں کہ ایک اللہ ہی عبادت کے قابل اور کوئی نہیں ہے. ماننے کے قابل ذات تو اللہ کی ہے, اس کی مانی جائے, باقی کسی کے نہیں. ہاں, بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا اللہ کے سوا کسی کی بات ماننا اللہ کے حکم کے خلاف, اس میں اطاعت نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی ہو گیا. لا طاعت للمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات کو نہیں مانی جائے گی. ہاں, تمہارے گھروں میں آتے ہیں نا سود والے کہ بینک سے پیسے اٹھاؤ, یوں ہوگا, فائدے بتاتے سب تاکہ تم بینک میں جا کے پیسے اٹھاؤ. یہ سب باتیں ایسی ہیں, یہ چاہے کچھ بھی کہے نفع, لیکن اللہ کے نبی نے ایک ہی بات فرمائی ہے کہ سود کا انجام گھٹاؤ ہے. سودی کاروبار کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ ہاتھ اونچے کرنا. میرے پاس اب کوئی نہیں رہا. سود کے پیسوں سے کاروبار کرنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی بالو پر مکان بنائے. بالو ہوتا ہے نا, بالو ریت, اس پر کوئی آدمی مکان بنائے تو ان ظاہر میں تو دکھتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اونچا مکان بن گیا, لیکن جہاں بالو نیچے سے کھینچا تو دھڑام لے کے نہیں جائے وہ. ایسے سودی نظام کے کاروبار کا انجام ہے. دکھتا ہے آدمی کو بہت, لیکن بالو کی طرح اندر سے اللہ اسے اندر سے کم کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے تو اپنے ہاتھ اونچے کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو صحابہ اللہ کی بات کو سنتے تھے بہت عظمت کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ. اور دھیان کے ساتھ سننے کی وجہ کیا ہے کہ ہم کو تو کرنا ہے اس کو, کہ اللہ کے نبی کی بات کے ماننے میں ہماری دونوں جان کی کامیابی ہے. تو اللہ کے نبی جو فرمایا اس کو تو ہمیں کرنا ہے. تو
ایسے دھیان اور عظمت کے ساتھ ایمان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ہلتے نہیں تھے، ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے، بے حرکت دھیان کے ساتھ اللہ کے نبی کی بات سننا. کان علی رؤوسہم الطیور، کہ صحابہ ایمان کی مجلس میں ایسے بیٹھ، اے بچے بیٹھو، کھیل بنا رکھا اجتماع کو، پھر آئے تھے کیوں اور پھر اندر آگے بیٹھے کیوں تھے؟ اگر اٹھنا تھا تو ان کو کوئی بٹھاتا بھی نہیں. ان کو ادب سکھاؤ، ان بچوں کو لائے ہو تو. چھوٹا تو ہے نہیں، 13-14-15 سال کی عمر ہے اس کی. مسلمان کی گردن کو پھلانگنا گناہ ہے. تو میرے بھائیوں، عظمت کے ساتھ سننا. کیسے سنا بتاؤ؟ جیسے ڈاکٹر کی بات سنتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو بیمار ہو کر، اور ڈاکٹر جو دوائی دیتا ہے وہ 5 مرتبہ نہیں بولتا، ایک ہی مرتبہ بولتا ہے. یہ دوپہر کو، یہ شام کو، یہ کھانے کے بعد یاد ہو جاتا ہے اس کو. کیوں؟ دھیان سے سنی ہے. دوسری مرتبہ پوچھتا نہیں وہ ڈاکٹر کو. اور ڈاکٹر کو کیا کہنا تم بتایا؟ ابھی تو بتایا. وہ کہتا ہے جس کی میں تم دھیان سے نہیں سنا. تو اللہ کے، اور ہم کو اللہ کی بات یاد نہیں رہتی. دھیان سے یہاں دھیان نہیں ہے کہ اور جگہ ہے. کام یہاں ہے، دھیان اور جگہ ہے. بے دھیانی سے گاڑی چلاوے تو کیا ہوا ہے؟ بولو، ایکسیڈنٹ. بیٹھا ہے اسٹیئرنگ پر اور دھیان سے اور جگہ ہے. تو یہاں بھی ایکسیڈنٹ، کچھ یاد رہتا نہیں، بلکہ سنتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور جب سب یاد نہیں ہوگا، سمجھے گا تو کرے گا کیا؟ اسی میرے بھائیوں، اللہ نے آپ حضرات کو اجتماع میں پہنچایا ہے. اللہ نے توفیق دی آپ کو. اس کی بڑا اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ غفلت کی جگہوں سے ہمیں نکال کر اللہ نے ایمان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے. اس نعمت کی قدر کرو اور دھیان سے سنو، ادب سے. ایک ادب تو یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھو اور پوری توجہ کے ساتھ سنو. قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کو ایمان کی بات سننے کے بارے میں بشارت دی ہے. ہاں، بشر، میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے جو ایمان کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں. الذین یستمعون القول، یسمعون القول نہیں کہ یستمعون القول کہہ رہا قرآن، کہ دل کے کانوں سے سنتے بات دھیان سے، اور دھیان سے سن کر پھر جو سنتے ہیں اس پر اچھی طرح عمل کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کا نور ان کے دلوں میں اتارتے. اولئک الذین ھداھم اللہ. اور جب ہدایت کا نور دل میں اتر جاتا ہے نا، تو دل کی آنکھیں اس سے دیکھتی ہیں، اس نور سے عمل کا نفع اور عمل کا نقصان. یہ اس کے نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. نماز پڑھوں گا تو میں اللہ کو راضی کر کے میری زندگی دنیا اور آخرت کی بن جائے گی. نماز چھوڑوں گا تو میرا بھاری نقصان ہوگا. ہاں، کسی کو ستانے میں کیا نقصان ہے اور کسی کی مدد کرنے میں کیا نقصان ہے، یہ ہدایت کا نور اس کو دکھائے گا. تو پھر آدمی اپنی صحیح اعمال پر آئے گا. جیسے یہ روشنی ہے، یہ روشنی چیزوں کا نفع نقصان دکھاتی ہے. ہاں، اگر اندھیرا ہو اور راستے میں سانپ میرے تو پڑا ہوا ہو تو آدمی سمجھے گا کہ کوئی لکڑی ہے، پکڑے گا. لیکن روشنی ہو تو فوراً سمجھے تو سانپ ہے.
دور سے جائے گا، مجھے دس نہ دے. گھڑا روشنی ہو تو سمجھتا ہے گھڑا ہے، اندر گر جاؤں گا، پیر جائے گا، موچ آ جائے گی. تو آدمی گھڑے سے بچ کر چلتا ہے. تو جیسے اس روشنی سے چیزوں کا نفع نقصان کا اندازہ آدمی کو ہوتا ہے اور آدمی اس کی روشنی میں صحیح چلتا ہے، ایسے ہدایت کا نور جب دلوں میں داخل ہوتا ہے اس سے اعمال کا نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے. اور جب اعمال کا نفع نقصان سمجھ میں آتا ہے تو آدمی برے اعمال سے بچتا ہے اور اچھے اعمال نیک اعمال کی طرف جاتا ہے. ہاں، اتنے بڑے مقصد کے لیے اجتماع ہوتا ہے. اور یہ سمجھایا جاتا ہے میرے بھائیوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی محنت لے کر آئے. جس ہدایت کی محنت کے نتیجے میں صحابہ کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہوا اور ان کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو گیا. جیسے انسان جسم کی ظاہری طاقت سے چلتا پھرتا ہے، کام کرتا ہے، ہاں، ایسے جو ایمان کا نور دل میں اترتا ہے اور ایمان کی طاقت اور قوت جتنی دل میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے. ایمان پر چلنا، ایمانی اعمال پہ چلنا، نماز کا پڑھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ اپنے اڑوسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب چیزیں ایمان جب دلوں میں آ جاتا اترتا ہے اور مضبوط جتنا ایمان ہوگا قوی ہوگا اتنا انسان کی زندگی میں نیک اعمال ہوں گے اور برے اعمال سے آدمی بچے گا کہ نہیں بھائی. اور اگر ہماری زندگی نیک اعمال پر آ جائے گی تو اللہ نے قرآن پاک میں وعدے فرمائے ہیں کہ میں ان لوگوں کے دلوں میں سکون دوں گا. کہاں جا رہے ہو؟ دلوں کا سکون ایئر کنڈیشن بنگلوں میں نہیں ملتا. دیکھو ایئر کنڈیشن بنگلوں والوں کو نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن بنگلوں میں نہیں آتی. ٹینشن ہے، پریشانی ہے. ہاں، اچھے کھانے والوں کو کوئی سکون تھوڑا ملتا ہے. دل سکون تو دل کی کیفیت ہے. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا، کان کھول کر سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم جتنا اللہ کی اطاعت کرو گے، نیک اعمال کرو گے، اللہ اتنا تمہارے دلوں میں سکون دے گا، اطمینان دے گا. آج اب سب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹینشن بہت ہے، پرابلم بہت ہے. پرابلم تو پرابلم تو ہوں گے. بیوی بچوں کے پرابلم، بیوی بچوں کا پرابلم ہونے چاہیے کیونکہ تو بیوی بچوں کے ساتھ دین کے اعتبار سے نہیں چل رہا اور تو نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا نہیں ہے تو پرابلم پیدا ہوگا. اللہ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا راستہ اپنے نبی کے ذریعے انسانوں کو پہنچایا ہے، انسان اس طریقوں میں زندگی گزاریں گے تو ان کی زندگیاں دنیا کی بھی کامیاب ہوگی، آخر بن جائے گی. انسان کو پیدا کس نے کیا؟ بولو تو صحیح، اللہ نے بنایا. تو اس اللہ نے انسان کو بنایا، اسی اللہ نے اس انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو کیسے استعمال کرنا، اس کا طریقہ سکھایا اور نبیوں کے ذریعے وہ طریقے انسانوں تک پہنچائے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقے حیات دے کر بھیج کر انسانوں تک پہنچایا اور قیامت تک یہ طریقہ پہنچتا رہے. اس لیے اللہ نے اس امت کو اپنے نبی کے ذریعے دعوت کی عظیم محنت دی کہ ہر امت، ہر مسلمان، اس کے ذمہ دو کام ہے. ایک کام تو اس کا یہ ہے کہ خود مسلمان بن کر جیے. مسلمان دو آنکھیں دو ہاتھ کا نام نہیں ہے، وہ تو سب کے پاس ہے. مسلمان اللہ کی تابع داری کرنے والے کا نام مسلمان ہے. مسلم کے معنی تابع دار کے ہیں. مسلم یہ عربی لفظ ہے
اور اس کے معنی ہیں تابعدار کے. ہاں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے ہی کہا اسلم، ابراہیم تم ہمارے حوالے ہو جاؤ، ہماری تابعداری کر لو. تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسلم تو رب العالمین، اے مالک میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ کی اطاعت اور آپ کی تابعداری کریں گے جو آپ کہیں گے. ہاں تو پھر اللہ نے اپنے خلیل کی امتحان لیا. ہاں ایک حکم دیا بیوی بچوں کو پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑ جاؤ، وادی غیر ذرا میں. اور کون سے بیوی بچے؟ وہ بچہ جو بڑھاپے میں اللہ نے دیا ہے. ہاں اور جو بیوی بادشاہ کی لڑکی ہے اس کو کہا جاؤ جنگل میں چھوڑو، میرے گھر کے پاس چھوڑ کے آؤ، چھوڑ دیا. پھر بچہ جب چلنا شروع کیا، اتنا شانہ ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا جاؤ ان کے گلے میں چھری چلاؤ خواب میں. حضرت اسماعیل صاحب اپنے باپ کے پاس نہیں رہے، ان کو تو وہاں چھوڑ دیا. وہ تو حضرت ابراہیم تو رہتے تھے شام میں دوسری بیوی کے پاس، اور یہاں پر آنا جانا رہتا تھا سال میں 1-2 مرتبہ. ہاں اب جب آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے اللہ کا حکم کہ میں تمہارے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، کیا کروں؟ تو بیٹے نے فرمایا ابھی میرے بابا کر گزری ہے اور میں صبر کروں گا. یہ سبق کس نے سکھایا ان کو؟ اللہ نے. بہت سے سمجھ ہمارے چھوکرے ہیں، چھوکروں کی تربیت کا مسئلہ ہے. تربیت تو اللہ کرے گا، تو اللہ کے دین کے کام میں لگے گا، دین کے لیے قربانی دے گا، گھر میں نبی والے اعمال زندہ کرے گا تو ان کی تربیت اللہ کرے گا. تو کیا کرے گا؟ ہاں بڑے بڑے شریف لوگ ہوتے ایک دن نہیں گھر جمع تو نہیں جاتے اللہ کے نام میں، اور ان کے گھر رہنے کے باوجود کے بچے چور بنتے ہیں. تو تربیت کا اللہ کے اپنے بچوں کی ایمانی دین تربیت کا راستہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ایمانی محنت جو جناب رسول اللہ بھی ہے اس محنت کو گھروں میں زندہ کرو اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دو. ہاں میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن میں ایک ہی بات کہی ہے کہ میری اطاعت کی راہ پر چلو گے میں تمہاری زندگی کو خوشحال بنا دوں گا. خوشحال زندگی تو اللہ بناتا ہے اور دل میں سکون وہ دیتا ہے. ہاں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اگر تم اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں سکون دے گا. ہاں اگر ایک آدمی بندے والے بے نمازی ہوں گے تو کبھی سکون نہیں دے گا اللہ. ان کے ایئر کنڈیشن بغلوں میں خدا ایسے حالات پیدا کرے گا کہ ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. سودی مال اور سودی پیسوں سے بنگلے بناؤ گے اس میں سکون ملے گا؟ کبھی نہیں مل سکتا. اور اس پر رات کہ حاضر من فضل ربی، یہ فضل ربی نہیں تو قہر ربی ہے. خدا کی نافرمانیاں، حرام کی کمائیاں، رشوت کے مال و پیسوں سے کبھی زندگی نہیں بنتی. ظلم سے لوگوں کا مال دبانے سے زندگی بنے گی، بھائی بہنوں کا مال دبانے سے نہیں. ہاں قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا،
جو بھی میری اطاعت سے اعراض کرے گا، میرے حکموں کو چھوڑے گا، نمازیں چھوڑے گا، زندگی بگاڑے گا، میں چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، کتنا بھی ہو، دنیا میں بادشاہ اور وزیر کا باپ بنا ہوا ہو، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ من اعرض عن ذکری، کوئی بھی ہو، پھر مالدار، غریب، ہاں مولوی صاحب ہو، غیر مولوی صاحب ہو، ہاں دنیا ملک کا مالک ہو، صدر ہو، من ہے کوئی بھی ہو، جو بھی اپنی اطاعت سے اعراض کرے گا اور میری حکم کی خلاف ورزی کرے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، تنگ کر ڈالیں گے۔ جاؤ دنیا کے ملکوں میں جا کے پھرو، ہاں جو چاہتے ہو، میرے دوست پہنچے کے دعوے دار ہیں، ان کے ملکوں میں جا کے دیکھو، ہر 5 منٹ میں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے۔ ہاں جن کے ملکوں میں میرے دوستوں پلیٹ فارم کا جواب دینے والا اس کے پاس بھی گاڑیاں ہیں، لیکن اندر یہ پریشانیاں ہیں۔ تمہارے ملک میں بھی جو خودکشی کرتے ہیں وہ جنگل کے میرے دوستوں وہ نہیں ہیں، آدی واسی، وہ بنگلوں میں رہنے والے سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مالدار، بڑے بڑے میرے دوستوں عہدوں پر رہنے والے، انجینئر، ڈاکٹر، یہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میلوں کے مالک، آپ نے پڑھا ہوگا کورونا کے زمانے میں کیسے کیسے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، اور خودکشی کیوں کی؟ کہ ہمارے پاس سب کچھ راحت آرام کے سامان ہونے کے باوجود ہمیں چین نہیں ہے، تو اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اسی میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی جو پریشانیوں کو سے نکلنے کا راستہ اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کے 2 دن جو بلایا وہ اس بات کو سمجھ کے بلایا ہے۔ ہمارے ساتھ دعا کریں، حضرت دعا کیجیے، ہمارے دعا کیجیے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور کتابوں میں یہ باتیں ہیں کہ ان کا حصہ اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں بھی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تو اللہ، بے نمازوں کے بارے میں تو اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا بھی ان کے لیے قبول نہیں کرتا طرح سے۔ ہاں نماز چھوڑنا معمولی گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک نماز کا چھوڑنا، زناکاریاں، بدکاریاں، شراب خوریاں، یہ جتنے بڑے بڑے گناہوں کو ہم بڑے گناہ سمجھتے ہیں، اس سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، اکبر کبائر ہے۔ علماء نے لکھا ہے جتنے بڑے بڑے گناہ، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہاں حضرت شیخ نے کیا لکھا ہے نا، جب تک آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے تو شیطان تھوڑا ڈرتا رہتا ہے، اور جب یہ بے نمازی ہو جائے تو پھر اس کو جرأت ہو جاتی ہے بڑے بڑے گناہ کرانے کی۔ چلو ہاں نماز کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے جسم پر سر، بغیر ہاتھ کے آدمی چلتا ہے، بغیر پیر کے ایک پیر نہیں چلتا ہے، سر کے بغیر آدمی رہ سکتا ہے؟ ارے بولو، ایسے نماز کے بغیر آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ سر میں آنکھیں اندھی ہو گئی تو پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، کان بہرے ہو گئے تو پورے جسم پر اس کا اثر پڑے گا۔ ایسے نماز ہے، نماز انسان نماز صحیح پڑھنے والا بنے تو اس کی نماز کا اثر اس کی پوری زندگی میں پڑے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو نماز کے ذریعے اللہ تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کرے گا
جو طاقت تمہیں گناہوں کے کاموں سے روک دے گی. نماز کی مثال ایسی جیسے جس میں انسانی میں بریک. تمہارے گاڑی میں بریک ہوتی ہے نا؟ ارے کوئی گاڑی بغیر بریک ہوتی ہے نا؟ انسان کی زندگی میں بریک کیوں ہوتی ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے. گاڑی میں جو بریک کیوں لگائی جاتی ہے؟ نقصان سے بچنے کے لیے. ایسے اللہ نے انسان کو بریک کے درجے میں نماز دی ہے کہ جس کے ذریعے وہ گناہوں سے بچے گا. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو پھر بھی نہیں بچتا تو آپ یقین مانیے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے. صابن بنانے والے نے صابن بنایا ہے. اگر کوئی آدمی صابن بازار سے لائے کپڑا صاف مت کیا کہو گے کہ صابن سے تو کپڑا صاف ہونا چاہیے، میل نہیں ہو رہا، تو کہو گے صابن میں مسٹیک ہے، صابن صحیح نہیں ہے، یہی کہو گے نا. ارے بولو تو صحیح. لیکن میں تقریر بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں، بہت سنتے ہو تو میں تو ایک سمجھنا اور سمجھانے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے سمجھ میں آئے اور ہم اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. اور اس اللہ والے نے جو میرے دوستوں محنت کے بارے میں کہا کہ اس محنت میں لگو، تو مجھے لگنا سمجھ میں آیا کہ محنت تو ہمارے لیے ہے. ہماری زندگی میں سدھار پیدا ہو، ہماری زندگی میں طاقت اور قوت پیدا ہو، جو طاقت اور قوت ہمیں حرام سے بچائے اور جو طاقت اور قوت ہمیں ظلم سے بچائے. ہم تو ظالمانہ زندگی گزار رہے ہیں. ہاں، ہم تو اپنی نسل کی ظلم کر رہے ہیں. ہاں، اللہ نے ہمیں زندگی دی اور جسم دیا، کیوں؟ تاکہ اللہ کے فرما بردار بندے بنے. ہم تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی نفس ظلم کر رہے ہیں. ہم تو اپنی ذات کو جہنم میں لے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شان کہنے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو، اپنوں ہمیں کہہ رہا اللہ میاں، او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ. اس کے معنی کیا کہ مسلمان کے گھر پیدا ہونا کافی نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی فکر کرے آدمی. اسلام زندگی دین کو زندگی میں لائے، اللہ کے حکام والی زندگی. جی چاہیے زندگی گزارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہاں، جانور میں عقل نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے تو ڈنڈے کھاتا ہے. حالانکہ عقل نہیں ہے اس میں، پھر بھی ہم اس کو اس کی مرضی چلتا تو برداشت نہیں کرتے، ڈنڈے آتے اس پر. اور یہ آدم کا بچہ، اس کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، اس کے بعد میں دوست اپنی مرضی پہ چل اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کی مار غیبی آئے گی. ہاں، یہ جو حالت چل رہی ہے نا، یہ ہو رہا وہ یوں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا، تیرے اعمال ہیں. اس تیرے اعمال پر آسمان سے فیصلے آ رہے ہیں. ہاں، اللہ میاں جو فیصلے کرے وہ تو مخلوق سے کروائے گا، وہ تھوڑے کرے گا. جیسے میں نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کا انجام گھٹا ہوا ہے، تم سودی کاروبار کرو اور پھر بربادی آئے تو وہاں بربادی تو آئے گی. تم نے بربادی کا راستہ اختیار کیا ہے. مال کی زکات ادا نہیں کرے گا تو آسمان سے مصیبت آئے گی، تیری دکانوں پر، تیرے کاروبار پر، تیرے گھر پر آئے گی. زکات روکی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس مال کی زکات روکی جاتی ہے وہ مال برباد ہوئے بغیر نہیں رہے گا. حدیث میں کہ جو مال دریا سمندر میں زمین پر برباد ہوتا ہے وہ وہی مال ہوتا ہے جس کی زکات روکی جاتی ہے. اس میرے بھائی میرے عزیزو،
ہمارے اعمال ہیں اصل. اگر ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو ہم پر حالات اسی لائن کے آئیں گے میرے دوستوں. حالات کا تعلق نہ حکومت سے ہے، حالات کا تعلق نہ مال پیسے سے ہے، حالات کا تعلق میرے دوستوں دنیا کے اسباب سے ہے، حالات کا تعلق تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال سے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے جا رہے تھے، معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں سے دیکھا کہ کوئی چیز زمین سے اوپر آ رہی ہے اور کوئی چیز اوپر سے زمین کی طرف جا رہی ہے. تو اللہ کے پائے نے جبریل سے پوچھا، جبریل کیا ہے؟ نیچے سے آ رہا ہے کچھ یہاں سے. تو وہ نیچے سے جو آئے تم آپ کی امت کے اعمال ہیں، وہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے نیچے جا رہا ہے وہ ان کے اعمال پر اللہ کے فیصلے ہیں. ہاں یہ فیصلے، زکات روکی تو اوپر سے آیا فیصلہ آ رہا ہے، رشوت خوری تو اس رشوت خوری کا فیصلہ اوپر سے آ رہا ہے، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں اوپر سے فیصلے آ رہے ہیں. ہاں آپ نے حدیث اوپر سے فیصلے اللہ کے جا رہے ہیں نیچے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ زمین والوں کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ فرشتے کو دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ بیت اللہ پر میرے گھر پر جا کر اعلان کر دو. تو اب وہ فرشتہ وہ فیصلہ لے کر آتا ہے، احرام باندھتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اور طواف کرنے کے بعد اعلان، او دنیا کے انسانوں، آج سے تمہارے بارے میں تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے. یہ حقیقت ہے. ہاں اسی میرے بھائی میرے عزیزو، ہماری زندگی صحیح ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کی، امت مسلمہ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد پر امت آئے گی، اللہ اس کے حالات بنا دے گا، اس کے ہاتھ میں. صحابہ نے حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ کی بات کو مانا اور اطاعت اپنے آپ کو ڈال دیا. اللہ نے ان کے حالات بنا دیے، ان کی ذلت کو عزت سے بدلا، ان کے خوف کو امن سے بدلا. اللہ نے ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے، اور دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں ڈالی. ہاں دنیا تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دنیا خلقت لکم، دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لیکن دنیا تمہارے لیے کب ہے؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم اپنی آخرت کی زندگی جو کام آنے والی چیزیں وہ کرو. ایمان پر محنت کرو، اعمال کو درست کرو، امانت داری سچائی کو زندگی لاؤ. خدا نے تمہیں حاکم بنایا تو انصاف پسند بنو. ہاں یہ ہے. تو بھی دنیا تمہارے قدموں میں ہے. اور دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں دنیا تو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہ پورا دنیا کا نظام انسانی کے کام آ رہا ہے. یہ تمام جانور، یہ تمام دوستوں دنیا کی ہر چیز، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر، تمام انسان کے لیے ہے. ہاں تمہارے لیے، لیکن تم آخرت کے لیے ہو، تم دنیا کے لیے نہیں ہو. تمہیں دنیا کے لیے نہیں، تم کو تو دنیا چھوڑنی ہے. تمہیں تو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تم اپنی آخرت بناؤ. اگر تم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناتے رہو گے تو دنیا کو ہم تمہارے قدموں میں ڈالیں گے اور تمہاری آخرت بن جائے گی. اگر تم نے اس دنیا کو آخرت بنانے کے بجائے تم نے آخرت کو اجاڑا اور دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے غلام، تو پھر ہم تمہارے حالات کو بگاڑیں گے. ہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، او آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، میری اطاعت اور عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یعنی میری عبادت اور طاعت کے ساتھ زندگی گزار.
کاروبار میں، گھر میں، باہر میں، ہر شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں میری اطاعت کر. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املو صدرک غنا، تو میں تیرے دل کو ٹینشن سے صاف کر دوں گا. ٹینشن نہیں رہے گا تیرے دل میں، تیرے دل میں غنا کو بھر دوں گا، بے فکری، اطمینان. املو صدرک غنا واشد فقرک، اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، فقر کرنے کو دور کر دوں گا. اللہ نے یہ کہنا ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں تو تیرے ٹیبل پر 5 ٹیلی فون رکھوا دوں گا. ہلو، کتنے ہمارا 3 ہلو، یہاں سے ہلو، کام کرتا ہی رہے، سر مشغول ہوتا ہی رہے. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو، محتاجی کو دور نہیں کروں گا. میں نے ایک مرتبہ پانی کی بوتل تو کمپنی کا نام سے ٹاٹا میں، کہ ٹاٹے والے کو پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ نمک بیچتے ہیں یہ کمپنی والے، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، محتاجی دور ہوتی ہی نہیں. ہاں، ہمارے ایک مالدار تھے، دیندار آدمی تھے. وہ گھر گئے تو گھر میں مرغی دیکھی، تو اپنی گھر والے سے پوچھا کہ جانی یہ مرغی کیوں ہے؟ تو جانی کہتی ہے انڈے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے مرغی رکھی ہے. تو آئی صاحب نے کہا جانی تو غریبوں کی روزی لوٹ رہی ہے، غریب کے گھر سے انڈا لائے گی تو اس بیچارے کی یہ ہوگی. تو گھر کی مرغی میرے گھر سے ابھی کبھی نکال. آج کیسا ہوتا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں، چھوٹے چھوٹے کاروبار غریبوں کو کرنے کے، تجھے چھوٹے کاروبار کی کیا ضرورت ہے؟ تیری ضرورت، تیری روزے تو خدا نے انتظام کر لیا ہے. یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. اللہ اس چکر سے نکلنے دیتا نہیں دے. مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. فکر رات دن، یہ نہ وہ نہ وہ. وَلَا أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی دور، ہمیشہ محتاج رہے گا، بینکوں میں کھاتے کھولتا ہی رہے گا، محتاجی دور نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے جو تم نے میری روزی طے کر رکھی ہے مجھے اسے قناعت دے دے، میں اس پر خوش ہوں، مجھے ہایا کے چکر میں نہ پڑوں. یہ عذاب ہے، ہایا ہے، یہ عذاب ہے آدمی پر. ہمارے گودرے میں یہ لکڑی کا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کے بیچنے والے. ایک دن میں نے سنا کہ لوگ صبح سے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں. میں کہا دوپہر کا کھانا کہ بجے کھاتے ہیں. میں کہا تھو ایسی زندگی پر بجے کھا کر کاروبار کرنے سے کیا فائدہ؟ کاروبار کرتا کھانے کی، نہ کھا تو سکتا نہیں، گھر کھانا نصیب نہیں. ہاں، چوانا بھوسا اور بجے کھا کر کام چلتا ہے. لا حول ولا قوت. تو اس کمانے سے کیا فائدہ؟ کماتا ہے کھانے کی، اور کھانا تو ملتا نہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ نہیں آئے گی. چاہ میں لگانے سے، اس کو سمجھنے کے لیے چاہ میں لگانے پڑیں گے.
جب تک ایمان اور ایمان کی باتیں سن کر اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پریشانی سے کبھی نہیں نکلو گی اس زندگی میں۔ ہاں، جس اولاد کو اللہ کو ناراض کر کے تم نے پرورش کی ہے وہ اولاد تمہارے رحمت بنے گی، عذاب بنے گی۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی عذابا، اے اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میری عذاب بنے۔ ومن مال یکون علی وبالا، اور ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے۔ آج تو مال وبال بنا ہوا ہے، گھر میں رکھ سکتے نہیں، بینک میں جمع نہیں کر سکتے، جیب میں لے کے پھر نہیں سکتے، میں کسی کو بتا نہیں سکتے۔ اب وہ پیسوں کو کیا کرنا، اسی میں ٹینشن ہوتا ہے، وہ کیا کرنا۔ انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو بھاگ جاتے لے کر، تو مصیبت۔ ہاں، زیادہ مال آج تو بھی مصیبت، نہ کم ہوا تب بھی مصیبت، کرانتی نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تقدیر پہ ایمان نہیں ہے، تو پریشان ہوتا ہے۔ کم ہو تو پریشان، زیادہ ہو تو پریشان۔ کیوں؟ دین کے بغیر۔ اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس مقصد پیدا ہوا ہے۔ ہاں، جیسے تمہاری بنائی گاڑیاں اور مشین، جیسے تم استعمال کرنے کو کہتے ہو اس طرح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، اگر اس طرح استعمال نہ کرے تو نقصان ہوگا نہیں ہوگا، ٹینشن ہوگا نہیں ہوگا۔ ہاں، 50 لاکھ کی کار اور کار کو لے کے گھسا کھیت میں تو ٹینشن ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا، کیوں؟ اس کے بنانے والے نے اس کو چلانے کے لیے روڈ پہ چلاؤ، اس کو کھیت میں چلانے کے لیے ٹریکٹر ہے۔ اب یہ کھیت میں گھسے گا ٹینشن اور بڑھے گا، اور گاڑی تیری پھنسے گی پھر نکالنے سے نہیں نکلے گی۔ تو نے رستہ چھوڑا ہے، بنانے والے کے قاعدے کے خلاف کیا ہے، میری مرضی ہے، میری گاڑی ہے، تو تیری گاڑی پھر ہم مصیبت میں پڑ۔ میری آنکھیں میں کہیں بھی دیکھوں، پاگل تیری آنکھیں نہیں ہیں، اللہ نے تجھے دی ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے، اور اس اللہ نے آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے، کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کیا سوچنا کیا نہیں سوچنا، کہاں چل کر جانا، ہاتھ کہاں استعمال کرنے، یہ تمام راستے اللہ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اس کے خلاف جب کرو گے تو میرے دوستوں حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے کاروبار کو دین پر لاؤ تو تمہارے کاروبار محفوظ رہیں گے۔ اگر کاروبار میں خدا کی نافرمانی کی جائے گی تو خدا ان پر حالات لائے گا، چاہے کہیں بھی رہو آپ۔ ہاں، مسئلہ وہاں سے ہے، اس کا فیصلہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی مرد ہو عورت ہو، اگر وہ ایمان اپنے بنا کر اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکم پر زندگی گزاریں گے، نیک اعمال زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو ضرور بھی ضرور خوشحال بنا دیں گے، ہم حیات طیبہ دیں گے انہیں۔ اپنی بچوں کو دیندار بناؤ، تقوی والی بناؤ، ڈگریاں دلانے سے کام نہیں بنے گا۔ اپنے بچوں کو ڈگریاں ڈاکٹر بنا، لیکن دیندار بناؤ پہلے،
یہ دیندار بنے، یہ اللہ والا بنے، اللہ کا بندہ بنے، جس اللہ کے ہاتھ میں تمام مسائل ہیں۔ ہاں، روزی دینا بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ہضم کرنا بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہاں، کھانا کھانے کے بعد اگر کھانے کو حکم دے دے ہضم مت ہو تو میرے دوستو دن رات مصیبت کا شکار رہے گا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ جب آدمی کھاتا ہے لقمہ تو یہ لقمہ نیچے جانے سے پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اس کے لیے صحت تندرستی بنوں یا بیماری بنوں۔ جو اوپر سے فیصلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک ہی دیکھی اپنے گھر میں ماں ابا کھاتے ہیں سب اور دو بچے جھاڑے الٹی مار جاتے ہیں، ایک ہی دیکھی کا کھانا ہے، ہونا تو سب کو چاہیے لیکن دو کو ہوا دو کو نہیں ہوا، کیا مطلب؟ وہ دو کے لیے اسی کھانے کا اجازت ہے کہ اس کو صحت بنا اور دو کے لیے بیماری بن۔ ہاں، ایمان پر محنت کرنے کے بعد یہ سب سمجھ میں آیا کہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، سر یہاں میری بھول ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھر کوئی تکلیف آئے گی تو سب سے پہلے مسجد جا کے توبہ کرو کہ اللہ میاں میرا جو گناہ میں نے کیا ہے، جس کی بنا پہ یہ مصیبت آئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے اور میری حالت کو درست کر دے۔ یہ ہوگا پھر ہر لائن صحیح ہوگی۔ ہاں میرے بھائیوں، دنیا والوں نے، دنیا کی حکومتوں نے اپنی حکومتوں میں قاعدے قانون بنائے ہیں، ٹریفک کے قاعدے۔ اگر آدمی اپنی گاڑی وغیرہ چلانے میں ٹریفک کے قانون کو خلاف ورزی کرے گا تو چین سے رہ سکتا ہے؟ اس میں میرے دوستو راستے ہیں۔ ہاں، کیا کون سا وے؟ ون وے، اور ایک دوسرا منع وے ہوتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں؟ نو انٹری وے۔ اب نو انٹری وے جو حکومت نے بنایا ہے اس میں اگر میرے دوست بڑے سے بڑا مالدار کا بچہ اور نئی سے نئی میرے دوست گاڑی لے کر اس نو انٹری وے میں گھسے گا تو اس کو چین ملے گا؟ جب یہ گھسے گا نا اور کسی نے کہے تو نو انٹری وے ہے، اسی وقت سے دل کا سکون ختم ہوگا۔ ابھی پولیس نے پکڑا تو کیوں نو انٹری وے میں منع ہے؟ ایسے اللہ کے نو انٹری وے ہے، حرام کا کام یہ نو انٹری وے ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا وہ انٹری وے ہے، اس کو چلو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میں جو راستہ اللہ کے نبی سے اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ میں جو راستہ اللہ کی طرف لے کے آیا ہوں یہ سیدھا راستہ ہے اور اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس سیدھے راستے کے ساتھ جو خواہشات کے راستے اور گلیاں اس کے ساتھ ملی ہیں اس میں مت گھسو۔ ہاں، اگر اس میں گھسو گے تو پھر اپنی صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور جب آدمی اچھے صحیح راستے سے بھٹکتا ہے نا تو بھٹکنے والا پریشانی کا شکار بنتا ہے، کیا ہوگا، کہاں ہے اور کون سا راستہ ہے یار، ملتا ہی نہیں، فون میں کہتا نا کون سا، کبھی یہ دانا کون سا، میں تو ڈھونڈتا ہوں تو ملتا ہی نہیں ہے۔ خواہشات کی گلیاریاں ہیں، گناہوں کی گلیاریاں، اس میں گھستا ہے آدمی، پریشانی کا شکار بنتا ہے۔ سیدھا راستہ اللہ کا ہے، ہدایت کا راستہ ہے، وہ اللہ کے حکم والا راستہ ہے اور نبی کے طریقے کا راستہ ہے۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، ہر کام میں انسان اختیار کر لے تو اللہ کی مدد شاد ہو جائے گی اور اللہ اس کی زندگی کے بنانے کا فیصلہ کرے گا۔ ہاں، شادیوں میں اللہ کے احکام لاؤ، نبی کے طریقے لاؤ تو پھر تمہاری شادیوں میں برکتیں آئیں گی، گھروں کے جھگڑے ختم ہوں گے، بچے اور بچوں کے آپس کے میرے دوستوں لڑائیاں ختم ہوں گی۔ اور اگر شادیوں میں اللہ کا حکم توڑا، نبی کے طریقوں کو چھوڑا تو یہ شادیاں وبال بنے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔
برکت میں سب ہے. برکت میں میاں بیوی کی محبت بھی اندر ہے, برکت میں نیک اولاد بھی اندر ہے, سب ہے برکت میں. لیکن برکت تو ختم ہو گئی. ہاں, اللہ نے شادی کو, نکاح کو تو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس وقت کو دیا ہے. ہاں, لیکن ہماری شادیاں اللہ کے حکم کے خلاف ہے, نبی کے در خلاف ہے. ہماری زندگی کی تمام راہیں میں جو خواہشات پر آ گئی ہیں جس پر اللہ ناراض ہے, اور اللہ کی ناراضگی کے تمام حقی ہے. ہاں, ہم حرام کاموں میں نو انٹری وے میں چل رہے ہیں. جب تک نو انٹری وے سے نکلیں گے نہیں وہاں تک چین ملے گا نہیں. اس کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو. جیسے صحابہ نے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی محنت ایمان پر کی. تعلمنا الایمان, ہم نے ایمان کو سیکھا, ایمان کو سیکھا. اللہ کو بولا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ وہی کرتے رہے, یہی بولتے رہے, یہی سنتے رہے, یہی سناتے رہے. ایک اللہ کے ہاتھ میں مسئلہ ہے. اور ہماری زبان مال سے ہوگا, پیسے سے ہوگا, اس سے یہ کرو, وہ کرو, وہ کرو. ہماری زبان کا بول ایمان کے خلاف ہے تو ایمان کہاں بنے گا اندر. مکہ کی 11 سالہ زندگی میں صحابہ نے ایمان کو سیکھا ہے. تعلیم کے حلقوں میں دعوت کے ذریعے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر سن کر آخرت کو سنی, اور اسی کو بولا کہ ایک دن مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. یہ سبق اتنا پڑھا کہ دل میں یہ سبق یاد ہو گیا ہے. ہاں, اور آخرت سامنے ہونے کی بنا پر پھر کوئی گناہ اور ظلم کی بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی کہ نہیں بھائی. اور جب یہ اللہ کی مان کے چلنے والے بن گئے تو اللہ نے ان کی مدد کی, اور ان کی زندگیوں کی ہر لائن کو خدا نے ان کے لیے میں 200 سکون چین بنا دیا. دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی, محبت اوپر سے آتی ہے. ہاں, جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے نا تو اللہ نفرت ڈالتا ہے. عداوت دشمنیاں ڈالتا ہے دنوں میں, چلو مرو. تنگیاں آتی ہیں, اللہ بارشوں کو روکتا ہے, بغیر موسم کے بارش برساتا ہے. زمینوں میں زلزلے آتے ہیں, سونامی کے میں 2 طوفان آتے ہیں. ناراض ہے اوپر سے. ہاں, اس میرے بھائیوں, ایک ہی راستہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ. ایمان کی محنت پہ 4 مہینے لگاؤ. جن اعمال و محنت سے صحابہ کا ایمان بنا, اور صحابہ کی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور احکام پر چلنے کے جذبے حوصلے آئے, اور گناہوں سے بچنے کی محنت اندر فکر پیدا ہوئی. جب تک اندر ایمانی طاقت پیدا نہیں ہوگی وہاں تک آدمی اللہ کے احکام پر زندگی نہیں گزار سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے ایمان. اللہ کا اتنا ڈر دل میں پیدا ہو جائے جو اللہ کا ڈر حرام کاموں سے بچا لے. اور اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کے وعدوں پر یقین دل میں اتنا پیدا ہو جائے کہ آدمی ہر موقع پر خدا کے حکم کو دے کر چلنے والا بن جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. ہاں, لا الہ الا اللہ, اس میں 2 باتیں ہیں. لا الہ کے ذریعے اللہ کے ماں سوا ہر چیز کا یقین نکالنا کن سے نہیں ہوگا. دکان پر بیٹھ کر بھی یہ کہے گا دکان تو سبب ہے, رزاق تو اللہ ہے.
اور روزی دینا اللہ ہے. اللہ کی مانوں گا تو اللہ کا خوش ہو کر مجھے برکت والی روزی دے گا. اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا وہ ناراض ہو کر میری روزی میں مجھے پریشانی نہ لے گا. ہاں اس لیے بھائی میرا عزیزو، ہم اور آپ اپنے ماحول سے نکل کر چار میں لگاؤ. ہم بیمار ہیں. جیسے آج کسی کو کینسر کی بیماری ڈاکٹر کہے تو میرے دوست علاج پہلے کر کے دکان پہ بیٹھا رہے گا. بولو میرا علاج کرے گا. ہاں ایسے ہمارے ایمان میں کینسر ہے جو گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے اور جو ہماری زندگی میں غلط جذبات پیدا کر رہا ہے اور جو ہمیں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے دشمنوں کو دیکھ کر چلنے کی طرف لے جا رہا ہے. اس کا علاج کرنا ہوگا. اللہ کے راہ میں اس کا علاج ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے بہت سے اللہ کے بندے جن کی زندگیاں غلط رخ پر تھی اللہ کے راہ میں نکلے، ایمان اندر بنا، خوف خود اندر آیا، جس کے نتیجے میں غلط راستوں کو ہم چھوڑ کر صحیح راستوں پر آ گئے. ہاں جوانوں کو ہم نے دیکھا جن کی جوانیاں پتہ نہیں کہاں برباد ہوتی تھی، لیکن اللہ کے راہ میں نکلنے کے بعد جب اندر ایمان آیا، اندر اللہ کا خوف آیا، آخرت کا فکر آیا کہ ان کی زندگیوں میں نبی کی سنتیں آئیں. ہاں انہوں نے غلط کہیں چھوڑی. ہاں اس لیے بھائی عزیزو، آپ آزاد سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے دین کی محنت لوگوں. ماشاء اللہ تمہیں دین کی محنت کے ساتھ محبت ہے. اجتماعات میں خدا تمہیں آنے کی توفیق ہمیشہ دیتا ہے، ہمیشہ اجتماعات میں آتے ہو لاتے ہو. لیکن میرے دوستو اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی والی محنت پر اپنے آپ کو لائیں. نبی والی محنت پر اپنے آپ کو ڈالو گے اللہ تعالیٰ نبی والی زندگی دے گا، نبی والا فکر دے گا، نبی والا درد و غم دے گا اور نبی والی برکتیں رحمتیں دے گا اور نبی والی دعائیں دے گا. ہاں اللہ کا معاملہ یہ ہے میرے دوستوں. اللہ دنیا بھی خوشحال بنا دے گا اور موت کے بعد کی جو اصل زندگی تو موت کے بعد ہوگی میرے دوستوں. اصل تو مصیبت موت کے بعد ہے. اگر انسان نے دنیا میں اپنے آپ کو نہیں بنایا اور دنیا کی بنانے کے چکر میں میرے دوستوں اپنے آپ کو برباد کیا تو میرے دوستوں ایک دن موت آئی، دنیا تو چھوٹ جائے گی. لیکن آخرت بنائی نہیں ہے اس نے، آخرت برباد کر کے جا رہا ہے تو دنیا سے روتا ہو جائے گا، یہ حسد کرتا ہو جائے گا. یہ میں نے کیا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. او ایمان والو تمہارا مال کی کمائیوں کے نقشے اور تمہاری اولاد کی محبت تمہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کر دے. ہاں اولاد کی محبت میں ظلم نہ کرو کسی پر. تمہارا بچہ کسی کو مار کے آیا ہے اور تم وہاں جا کے تم مارنے جاتے ہو، ظالم تو یہ ہے. ہاں اولاد کی محبت میں اللہ کی اطاعت ہی چھوڑنی چاہیے. لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کی اطاعت سے تمہیں غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک، اور جس کو اس کے مال اولاد نے اور اس کی دنیا کی کمائیوں نے اللہ کی اطاعت اور احکام سے غافل کر دیا، یہ تو بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. وانفقوا، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول کے طریقے پر خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے. فیقول، اور پھر وہ موت کے وقت کہنے لگے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے. مہلت مانگے گا، پچھتائے گا. کیوں مہلت مانگ رہا ہے؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ جو کچھ تم نے دیا ہے تیرے کہنے کے مطابق خرچ کر کے آؤں گا اور اپنے آپ کو تیرا نیک بندہ بنا کے آؤں گا.
اب تک تو شیخ بننے کی اور انجینئر بننے کے چکر میں پڑا رہا، تیرا بندہ بننے کی میں نے محنت نہیں کی، اللہ نیک بندہ بن کے رہوں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ مہلت نہیں دے گا۔ تو پورا ہو گیا۔ اس اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے کے جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس چاند سے تمہیں اللہ نے چانس دیا ہے، اس چانس سے فائدہ اٹھا لو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے، آنے سے پہلے تم غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، اللہ نے زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، آخرت بنا لو، اپنے ایمان کو بنا لو، اپنے اخلاق کو بنا لو، اللہ کی اطاعت زندگی لے لو، گزارو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے پہلے۔ موت کا کسی کو کچھ پتہ ہے کب موت آگے کھڑی ہو جائے؟ ہاں، آدمی گھر میں رہنے کے لیے مکان بناتا ہے اور مکان بنانے سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ ایسی موتیں ہیں کہ آدمی عید کا کھانا کھانے بیٹھا ہے، ابھی 1-2 لقمے کھائے اور 30 لقمے میں 200 موت آ گئی، وہ 30 لقمہ نہیں کھا سکا۔ گھر سے نکلا ہے بچے کی شادی نکاح کرنے کے لیے اور راستے میں ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے۔ موت کا کچھ بھروسہ۔ ہاں، اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کہا کہ دیکھو موت کے بارے میں غافل نہ رہو، تمہاری موت تمہارے جوتے کی ڈوری سے زیادہ قریب ہے۔ سمجھو کہ میرے سامنے آئی موت۔ ایک جگہ ایک بتا فرمایا کہ مجھے تو اپنی زندگی پر اتنا یقین نہیں ہے کہ پانی کا گلاس میں نے اٹھایا پینے کے لیے وہ زمین پر دوبارہ رکھ سکوں گا، نہیں رکھ سکوں گا۔ اس لیے بھائی موت سے پہلے موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اب تک ہمارے بہت کی 60 سال زندگی گزر گئی، 70 سال زندگی گزر گئی، 30-40 سال کی زندگی گزر گئی اور ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ ہماری نماز صحیح نہیں۔ ہمیں کوئی کہو مسلمان اسلامی طریقے پر کھانا کیسے چاہیے تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ جو کاروبار ہم کر رہے ہیں وہ کاروبار بھی خدا کے حکم کے مطابق کرنا ہم نے نہیں سیکھا ہے، ہم غفلت میں گزار گئے۔ ابھی اللہ نے زندگی دی ہے، موقع ہے۔ پہلے اب تک کی جو زندگی گزاری ہے غلط گزاری ہے، تجھے ناراض کیا معاف کر دے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور معاف کرانے کے بعد اب اپنی زندگی کی لائن کو ٹھیک کرو، ایمان سیکھو، اللہ کے احکام زندگی اپنے لائے، اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ ہاں، ابھی موقع ہے، موت کے بعد سے موقع نکل جائے گا۔ حیات کا قبل موت، زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ، کچھ کر لے، اپنے کو بنا لے۔ اب تک تو نے دنیا کو بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے، دنیا کو بنانے کے چکر میں خدا کو ناراض کیا ہے اور نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے اور اپنے نبی کو قبر میں تکلیفیں پہنچائی ہے۔ ہمارے اعمال اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم خدا کے نبی کی سنت کو پائمال کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں اور بچوں کی شادی اور رنڈیاں نچواتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو میرے دوست سے راحت ملے گی؟ زندگی اسے برباد کی ہے۔ ابھی اللہ نے موقع ہے دیا ہے، زندگی کو ہی کرو۔ شباب کا قبل حرامک، اللہ نے جوانی کی طاقت دے رکھی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے جوانی میں کچھ کر لے۔ جوانی میں ڈاکٹر انجینئر بننے کی فکر کرتا ہے تو ایسے ہی جوانی میں اللہ کا بندہ بننے کی فکر کر کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، نبی کی سنت میں زندگی گزارنے والا بنوں، نبی کا نمائندہ بنوں، نبی کا امتی بن کے زندگی گزاروں۔
جوانی اس لیے جوانی کھیل کود کے لیے نہیں ہے، جوانی ہنسی مذاق میں برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، جوانی تو اللہ کی اطاعت اور زندگی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس جوان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہاں، اور اس جوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو جوان اپنی جوانی میں گناہوں سے بچے گا اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے گا، اللہ کو اس جوان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن۔ جوانی سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی راہ میں نکلو، جماعتوں میں ایمان سیکھو، مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے وہ سیکھو، نبی کا فکر کیا تھا وہ فکر اپنے لیے پیدا کرو اور اپنی جوانی کو نبی والی فکر میں محنت لگاؤ، دنیا میں لگو اپنی ضرورت کے لیے، مقدر کی دنیا اللہ دینے والا ہے، وہ تو تم ماں کے پیٹ میں تب سے خدا طے کر کے اس کو کتنا دینا ہے، تو مقدر کی روزی ملے گی، اسباب سے نہیں روکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تم پہلے دکان میں چلنا سیکھو، ایمانداری سے چلنا سیکھو اور اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرو کہ دکان میں ہم حرام کے کام نہ کرنے والے ہوں، پھر دکان پہ جاؤ، پھر کاروبار پہ جاؤ، نوکریاں ملازمتیں کرنے سے پہلے اس کو سیکھو، ایمانداری کا خوف پیدا کرو کہ نہ ظالم بنو نہ ظالم کا ساتھ دو۔ آدمی خود تو رشوت نہیں لیتا لیکن اس کا باس جو ہوتا ہے وہ رشوت اس کو رشوت پہنچاتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کیا بچے گا؟ گناہ کرنا جیسے گناہ ہے ایسے گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو پہلے باس کو صاحب یہ ایسے نہیں ہوگا، اندر وہ اللہ کا تعلق نہیں ہے، باس کے اوپر کا آفیسر کے اس کا تعلقات اچھے ہو تو اللہ سے جس کا تعلق ہو، اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کی رخ کو صحیح غلط نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے ہرے کو ڈراتے ہیں، اس کا ڈر ہرے کی ڈر ہے۔ آپ دیکھیں اللہ والوں کے پاس جانے ڈر لگتی ہے، ان کے پاس جانے ہمارے سے بڑا مالدار قسمہ تھا وہ، اللہ والوں جا کے کوئی بولے گا نہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے حضرت جی کے پاس ملنے آتے تو وہاں تو بہت حضرت وہاں جا کے کچھ بولتا نہیں، اللہ تعالیٰ جب آدمی اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیتا ہے تو اللہ اس کا ڈر اور رعب ڈال دیتے مخلوق کے دل میں، نافرمانوں کے دل میں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر مخلوق ڈرتی ہے۔ صحابہ سے شیر ڈرتے تھے، شیر۔ ایک صحابی سفینہ، وہ جا رہے تھے اللہ کی راہ میں جماعت کے ساتھ، کہیں حاجت وغیرہ کے لیے بیٹھ گئے ہوں گے تو جماعت آگے نکل گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، یہ اپنی باہر آئے تو باہر دیکھا کہ سامنے شیر ہے، تو اس کے پاس گئے، شیر کے پاس، اور اس کو کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے، میرے ساتھیوں سے، مجھے میرے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ تو شیر آگے چلنا شروع کیا، چلو، اور راستے میں شیر چاروں طرف نگاہ کر کے ان کی حفاظت اور باڈی گارڈ بننا، یہاں تک کہ جب صحابہ کی جماعت دور سے دکھی تو شیر کھڑا ہو گیا، اور شیر نے زمین کے پر اپنا منہ رکھ کے چیخ لگائی کہ اب تمہارا کام ہو گیا، تم جاؤ، ہم جاتے ہیں۔ تو ان کی تو شیر بھی مدد کرتے تھے، یا تو بھائی نہیں کر رہا، زندگی اتنی بگڑی ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے، ہم نے ایسی زندگی کیوں بنائی کہ میرا بھائی میرا دشمن ہو گیا۔
بھائیوں، اب اللہ سے گزارش ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، ہاں اس کو فائدہ اٹھاؤ. ہاں صحت کا قبل سکم کی، اللہ نے تندرستی دی ہے تو تندرستی کو اللہ کا دی اور چاند سمجھ کے کر لو، ورنہ پھر جب تندرستی ختم ہو جائے گی بیمار ہو جاؤ کچھ نہیں ختم ہو گیا. ہاں صحت کا قبل سکم کی، غنا کا قبل فقر. اللہ نے تمہاری حالت اچھی بنائی ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، تو اس غنا کو میرے دوستوں غنیمت سمجھو اور اس میں کچھ کر لو. ہاں اللہ نے حالات اچھے بنائے تو سوچا کے گناہوں میں خرچ مت کرو. غنا کا قبل فقر، ہاں اور فراغ کا قبل شغل. اللہ نے تمہیں فرصت و فراغت کا وقت دیا ہے تو اسے غنیمت سمجھ کے کچھ کر لو دین کے کام، ورنہ پھر مجبوری میں پھنسو گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. حدیث پوری بنائی ہے کہ اللہ ایسے مجبوری میں پھانسے گا چلو مجھے تو کھانے کی فرصت بھی نہیں ہے تو نہیں ہوگی، خدا اور کرے گا. تو اللہ کو ناراض کرتا ہے. خدا کے دین اور خدا کے حکام پر تجھے زندگی گزارنے کی فرصت نہیں ہے، دین کے لیے جانور لگانے کی فرصت نہیں ہے، تو اللہ ناراض ہو کر تجھے دنیا کے حوالے کرے گا کہ جا. ہاں اسی میرے بھائی میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ شاہ نے ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی اور دین کی محنت پر اپنی مدد کے وعدے کیے کہ تم میرے دین کو پانی پہنچاؤ گے اور میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جماؤں گا حالات میں. وہ سب تمام اس کی طرف سے گارنٹی ہے، گھبراؤ نہیں، میری دین کی مدد کے لیے بڑھو، ہمیں میری مدد تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں طاقت قوت میں دوں گا. ہمارے بیوی بچوں کے دل ہمارے ہاتھ میں نہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں مسلمانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے، جھیلیں گے، برداشت کریں گے، پھر اللہ سے کہیں گے کہ دلوں کا پلٹنا تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو مسلمانوں کے دل کو بیچ میں پھیر دے. اللہ پھیرے گا. میری اولاد کو تو ہدایت دے دے، اللہ دے گا. لیکن محنت کے ہر چیز کے اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرو، پھر دعا مانگو. اولاد حاصل کرنے کا سبب شادی ہے، نکاح کرو، شادی کرو، گھر سنسار کرو، پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ دے گا. اناج گھر میں چاہیے تو کھیتی ہے سبب، زمین اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، زمین پہ محنت کرو، بو اسے، پھر اللہ سے کہو تو اللہ من ڈالو گے تن دے گا. ایسے ہدایت ہے، دین ہے، اس کی ایک محنت ہے، اللہ کے نبی نے دی ہے. اس محنت کو کرنے کے بعد پھر کہو گے اللہ کو ہدایت دے تو اللہ اوپر سے ہدایت کے فیضان کرے گا، تمہاری اولاد کو نیک بنائے گا. ہاں اور تمہاری اولاد کو دین کے خادم بنائے گا. ہاں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا. السلام نے اللہ سے اولاد ایسی مانگی ہے اور خاندان کے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اس لیے بھائیوں آپ اللہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ بات سن کر اجتماع سے میں تو بات سن کر گھر چلے جاؤ گے اور پھر اسی کام لگو گے، اس سے تو زندگی بنے گی نہیں. جہاں بگڑے ہیں وہاں بنیں گے نہیں. اس دنیا کی مشغولیتوں میں ہم بگڑے ہیں، ہمارا یقین بگڑا، ہمارا اللہ سے تعلق بگڑا، ہماری سوچ بگڑی. پتا نہیں کیا کیا آدمی کی سوچ ہے، یہ کروں گا کیوں ہوگا، کبھی بولتا نہیں کہ اللہ کریں گے. اللہ تو زبان پر ہوتا ہی نہیں. اس کے یوں کروں گی ہو جائے گا، وہاں جاؤں گا وہاں، اس کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لے، اوپر سے فیصلہ میں کچھ نہیں ہوگا اللہ کی طرف. ہاں
اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو یہی کہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، محبت ہے۔ ہاں، گنہگاروں سے اللہ نے کہہ رہا یا عبادی، میرے بندو۔ اللہ اپنے ان بندوں کو جو گناہ کر رہے ہیں، خدا کی نافرمانی کر ان بندوں سے یا عبادی، او میرے بندو، او میرے بندو۔ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، گناہ کر رکھے ہیں، خدا کو ناراض کر رکھا ہے، چوریاں کر رہے ہو، زنا کاری مبتلا ہو، خدا کی نافرمانی مبتلا ہو، جنہوں نے اپنی ذاتوں پر زیادتی کی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ کی طرف گناہ کر کے آؤ گے، خدا سے معافی مانگو گے، مغفرت مانگو گے، خدا تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو تو اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ رحم ہے، ہزاروں ماؤں سے زیادہ رحم وہ اپنے بندوں پر کرنے والا ہے۔ بشرطے کے بندے بھی تو آئے اس کی طرف کہ اللہ میاں بھول ہو گئے، معاف کر دیجیے۔ جو بندہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ ابھی بھی راستہ تو کھلا ہے، لیکن مسلمان کو سمجھائے کون؟ اس کی بارگاہ میں آگے معافی مانگ، اس کے سامنے سرنڈر ہو جا۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ میرا عذاب تیرے پر آ جائے، پھر تیری مدد لگی جائے۔ یہ موقع ہے تیرے لیے۔ وانیبوا، او میرے بندو، مجھ سے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تم میری طرف آؤ۔ وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ کب تک بھاگے پھرو گے؟ کب تک دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک پریشانیوں کے شکار رہو گے؟ آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی مانو، اللہ کے حوالے ہو جاؤ، خدا کے سپرد اپنے آپ کو کر دو، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور وہ راستہ جس پر اللہ نے بہترین راستہ، خدا کا پسندیدہ دین تمہیں دیا اللہ نے، اس کی پیروی کرو۔ میرے بھائی میرے عزیزو، یہ کیا راستہ ہے؟ یہ اللہ نے اس زمانے میں اس عظیم محنت کو زندہ کیا، گھر گھر پر اپنے بندوں کو پہنچا رہا اللہ میرے دوستو، اللہ کو ہم پر رحم آ رہا ہے کہ میرے بندے کہاں بھٹکتے رہیں گے، مجھے چھوڑ کر کہاں ان کا راستہ ہے؟ وہ نہ کس کو پہلے دوستوں فرصت ہے، یہ جو جماعت آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ جیسے کاروبار والے ہیں، انہیں کوئی فرصت نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہم پر مہربانی ہے، خدا ان کو دین میں ڈالتا ہے، ان کو اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق دیتا ہے اور ہمارے گھروں پر، ہماری دکانوں کاروبار میں پہنچاتا ہے کہ میرے بندے کسی طریقے سے اپنی زندگی کو ٹھیک کریں۔ ہاں، اس لیے بھائی میرے عزیزو،
خوش نصیب اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ خیر کے دروازے کی چابی بنا دے. آج ہم سے تو دنیا میں خیر نہیں پھیل رہا, ہم سے تو دنیا میں میرے دوستوں خدا کی نافرمانیاں پھیل رہی ہیں. ہم سے اپنے نبی کی سنتیں نہیں پھیل رہی, ہم سے تو نبی کے دشمنوں کے طور طریقے پھیل رہے ہیں. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے وہ جو بچے اتنی میں 200 وہ پہنتے ہیں اور اس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے, ایڈورٹائز ہوتی ہے اور وہ پہن کر آتے ہیں مسجد میں اور ان کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں بغیر پیسے کے, اور اسے احساس بھی نہیں ہے کہ میں کہاں کیا کر رہا ہوں. کاروباری لوگ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ٹھیلیاں بناتے ہیں, اپنے کاروبار کی ایڈوائز دیتے ہیں, اور مسلمان اس کو لا کے مسجد میں لگے ہوئے رکھتا ہے. اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اندر سے دل اندھے ہو گئے ہیں. ہاں, قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کی دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. لا تعمل الابصار, ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں ولکن تعمل القلوب التي في الصدور, ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو گئے ہیں. اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, بچہ بھی ایک تماچا کھانے کے بعد سمجھ جاتا ہے ابھی اور کیا کتنی مصیبتوں کے دروازے کھلوانے ہیں. اپنی راہ بدلنے کی ضرورت ہے, اپنی غلط زندگی سے توبہ کی کرنے کی ضرورت ہے, اپنے گھر میں ہاتھ جوڑ کے سمجھانے کی ضرورت, اپنے بال بچوں کو بھی, اپنی بیوی کو کہ بس ہو گیا, بہت ہو گیا, کب تک اللہ کو ناراض کریں گے. اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے پر تمہارا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے. زندگی کو ٹھیک کیا جائے. ہاں, ابھی کل ہم نے یہاں جو محنت کرنے والے ان سے جو ہم نے کارگزاری سنی تو پورے صوبے کا یہ حال ہے کہ میرے بھائی یہ تمہارا ضلع ہے, اس ضلع کا یہ حال ہے کہ 33% نمازی ہیں, 63% نمازی نہیں ہے. یہ حال ہے. اور باقی جگہ جو خرابی ہو تو الگ ہے. میرے بھائی کب تک اس کو مل جا رہی ہے. اللہ کے لیے اپنے حال کو بدلو, اللہ کی راہ میں نکلو, اپنی زندگی بنانے نکلو, اپنے غلط زندگی سے توبہ کرنے نکلو. نبی کا طریقہ سیکھنا, سمجھنا. ہمارا نبی تو نبی رحمت ہے, اور نبی کا ایک طریقہ رحمت ہے. ان طریقوں کو زندگی میں لاؤ گے رحمتیں آئیں گی, اور نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے طور طریقوں کو گھر میں لاؤ گے زحمتیں مصیبت آئیں گی. ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کی سنتوں کے لیے جگہ نہیں ہے, باقی سب کے لیے ہے. کیا کیا گھروں میں آ رہا ہے, کیسے کیسے لباس آ رہے ہیں, کیسے کیسی چیزیں آ رہی ہیں. نبی کی سنت نہیں ہے, نبی کا طریقہ نہیں کرنے. ہاں, ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا, مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. اس مسلمان نے اللہ کے دل کو مٹایا ہے, دوسرے تو کیا مٹائیں گے. مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. جس بات کو اللہ کے نبی نے اپنے خون سے سینچا, اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے سینچا, اپنے صحابہ کی میں دو بھوک اور پیاس سے ڈال کے سینچا, وہ ہمارے ذریعے ہمارے خواہشات کے راستے سے وہ باغ میں دوست برباد ہو رہا ہو. دوسرے تو بعد میں برباد کریں گے. اس مسلمان نے برباد کیا اللہ کے دین کو. اس نے مسجدوں کو ویران اس نے کیا ہے.
سوچنے کی بات ہے، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن کا، ہم نے اس چمن کو پانی نہیں پلایا. نبی نے ہمیں کہا تھا پانی پلاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، وہ ایمان والو اللہ کے دین کو پانی پہنچاؤ. ہاں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے سامنے ہم نے نبی کی سنتوں کی تذکیر کب کی ہے؟ ہمارے گھر میں تاریخ کہتے نہیں ہیں، نبی کی زندگی تذکرے نہیں ہے. دین کی محنت ہی نہیں تو دین کیسے آئے گا؟ تو کیسا باپ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی؟ تیرے گھر میں کیا رہا اس کی رکھوالی نہیں تیرے پاس؟ اگر مالی ہو رکھوالی تو پامری نہیں ہوتی. رکھوالی نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھتا میرے گھر میں کیا رہا، میری اولاد کی زندگی کیا رہی ہے، میری اولاد کہاں سے کیا جا رہی ہے، مسلمانوں کی زندگی میں کیا رہا ہے، میرے محلے میں یہ تمام غلط زندگیاں کیسے آ رہی ہے. نہیں ہے. تو کیسا باپ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی؟ اگر مالی ہو رکھوالی تو پاماری نہیں ہوتی. اس میں دوستوں کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں نکل کر اس محنت کو سمجھو اور اس محنت کو زندگی میں داخل کر کے اسے اپنے گھروں میں اور ایک ایک مسلمان کے گھر میں زندہ کرنے کی فکر کرو. جس محنت کے زندہ ہونے پر دین زندگی میں زندہ ہوگا اور دین کے زندہ ہونے پر اللہ حالات کو بدل دے گا. مسلمان دنیا میں ذلیل ہونے نہیں آیا، اللہ نے اسے عزت کا دین دیا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے تو عزت ہے. یہ ذلیل کیوں ہوا؟ کسی کی عزت کا راستہ چھوڑا اس نے. یہ دنیا میں منگتا، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو منگتا نہیں بنایا. اللہ کے نبی نے تو ایک اللہ ہی سے منگتا بنایا ہے، مخلوق سے منگتا نہیں بنایا. یہ مسلمان تو میرے دوستوں دنیا میں دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا تھا. یہ کسی سے بھیک مانگنے والا نہیں تھا. کسی سے بھیک مانگتی تھی، اللہ سے مانگتا تھا. ہمارے نبی نے اس مسلمان کو ایک در کا بھکاری بنایا ہے. اذا سألت فاسأل اللہ، تجھے کوئی ضرورت آئے تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تجھے مدد کی ضرورت ہے تو ایک اللہ سے مدد مانگ. مدد وہاں سے ملے گی. ان ظالموں سے مدد مانگنے کی ہے. جہاں مدد ہے وہاں مانگتا نہیں، جہاں سے ملے گا وہاں مانگتا نہیں. اور جو میرے دوست دنیا میں میرے دو فقیر و کنگال ہیں، محتاج ہیں، ان سے امید باندھ بیٹھا ہے. اسی میرے بھائی میرا عزیزو، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ نے موقع دیا ہے. فرصت تو موت تک نہیں ملے گی. ہاں، فرصت میں تو فرشتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام دھندا نہیں، بیوی بچے نہیں ہیں. اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. اس انسان کو بنایا خلیفہ. اسے تمام کاروبار دھندوں میں پھانس کر پھر اس سے کہا کہ تو اب میرا بن اور میرا کر. اس کا مطالبہ یہ ہے جیسے میں کہوں ایسے کر، بس یہ مطالبہ ہے. اس میں بھائیوں، صحابہ ان کی اولاد تھی، کاروبار تھے، سب کچھ تھا. وہ اپنے کاروبار کو، اسلام میں ملنگ پنا تو ہے ہی نہیں. لا روحانیت ہے اسلام میں روحانیت نہیں ہے. ہاں، بزرگ کے زمانے میں کچھ نوجوانوں نے یہ بات سوچی کہ شادی نہیں کریں گے، ہاں، رات کو نہیں سوئیں گے، ہاں، روزہ رکھیں گے، کھائیں گے نہیں. ہاں، اللہ کے نبی کے گھر کے پڑوس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے سب.
تو ہم بھی جانا ایسا نہ سن لیا سکولی بات تو حضور تشریف لائے تو حضور سے کہا یہ تو یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا, کہ میں رات بھر نہیں سوؤں گا, اور ایک کہتا ہے پورے سال روزے رکھوں گا, کھاؤں گا نہیں. ایسی باتیں ہو رہی تھی. اچھا تو اللہ کے نبی نے سب کے سامنے بات کہی کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں, میری بھی بیویاں ہیں, میرے بھی دنیا کے کام ہیں, میں کھاتا ہوں پیتا ہوں, اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا ہوں, رات کو سوتا ہوں. جو میرے طریقے سے ہر کسی گزرا ہوں ہم میں سے نہیں. ہمارے رہبانیت نہیں ہے اور ہماری نفسانیت بھی نہیں ہے کہ جی چاہے وہ کرو, حلال حرام کچھ بھی ہو, کھاؤ پیو کماؤ, ایسا نہیں ہے. ہمارے اطاعت کی زندگی ہے اور اس کے لیے محنت چاہیے. اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی میں داخل کرو اور اس کے ساتھ اپنی دنیا کے اسباب میں لگو گے تو انشاءاللہ جب اللہ کی طاعت کے ساتھ لگو گے اسباب میں تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی, اللہ کی رحمتیں ساتھ ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ شانو دنیا میں ہمیں عزت کی زندگی دے گا, اور اللہ تعالیٰ خوف سے نکال کر امن کی زندگی دے گا, اور ہماری زندگیاں دنیا کی قوموں کو ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنے گی. اسے سب کے سب طے کرو کہ اب تک کی زندگی پر تو توبہ کریں گے, اور آئندہ کے لیے اللہ کا بندہ بن کر اور پیارے نبی کا امتی بن کر اللہ کی اطاعت کی زندگی اور نبی والی محنت کے ساتھ موت تک زندگی گزاریں گے. کرو گے؟ کوئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ خدا کے لیے کہہ رہے ہیں, پھر یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. خود بھی سمجھو اور ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرو, ایک ایک گھر پہ جاؤ, اس کے گھر پر جا کے بات کرو, بازار میں نہیں. مسجد میں تو یہ سمجھتا سب کو کہہ رہا ہے, مجھے کہ ایسا نہیں سمجھتا, سب کو کہہ رہے ہیں. اس کے گھر جا کے بیٹھو گے نا تو یہ سمجھے گا مجھے کہنے آئے ہیں, میرے پاس آئے ہیں, میری ہمدردی میں آئے ہیں. اسے پوری بات سمجھاؤ. مسلمان کسے کہتے ہیں, مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے, خدا کے احکام زندگی میں خدا کیا دے گا, اللہ کی نافرمانی کرنے پر کیا نقصان ہوگا, آخرت اور آخرت کی زندگی کی بات سمجھا کر سے کہو کہ بھائی ہم بھی مسجد میں, تمہاری مسجد محل والے کی مسجد میں تم بھی آؤ مسجد میں تعلیم میں بیٹھو. ہم بھی دین سیکھنے اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں, تم بھی ہمارے ساتھ نکلو. دین سیکھنے سے آتا ہے. ایک ایک مسلمان کو سمجھاؤ اپنی ذمہ داری اور اسے اللہ کے دین کی محنت لگاؤ. انشاءاللہ اگر تھوڑی محنت کر, خدا کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا, اللہ ضائع نہیں کرتا, لیکن محنت تو کرو, اور محنت کرنے میں حالات آئے تو جھیلو. مسلمان تمہارے ساتھ غلط برتاؤ کر برداشت کر لو, تمہارا بھائی ہے, اور اس کے پاس برابر محنت کرو, اور پھر اللہ سے کہو کہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے, ہمارے بس میں یہ ہم جا کے خوشامد کر رہے ہیں, اللہ اس کے دل کو تو پھیر دے. تو اللہ تعالیٰ شان ہو کسی کی میں ظاہر نہیں کرتا, بلکہ وہ تمہیں دوستوں وعدہ دے رہا ہے کہ جو بھی میری راہ میں محنت کریں گے ہم انہیں ضرور ہدایت دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہاں, اس لیے بھائیو آپ اللہ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں اب یہ لاؤ, پروگرام میں لاؤ. یہ تمہارے پروگرام میں 20 بچے ہیں, تم 20 بچوں کی فکر کیسے ذمہ داری ادا کر دو. تمہارے پروگرام میں دکاندار تو کاروبار ہے, تو کاروبار کے لیے کر رہے ہو. تمہارے پروگرام میں ایک کہو میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی کا امتی ہوں, میرے ذمہ یہ ذمہ داری, مجھے اس ذمہ داری کو پوری کرنی ہے. سب کے سب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ اب زندگی کے پروگرام میں اب اللہ کا بندہ بننے کے لیے اور نبی کا امتی بننے کے لیے محنت کرنا, یہ اپنی زندگی کے پروگرام داخل کریں گے. کرو گے؟ یہ کب کرو گے؟ جب اپنی زندگی سمجھو گے تب. ورنہ ہے نا ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس تشخیص کرنا بہت بینڈیج ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, وہ یوں کہتا ہے, اور پھر وہی دوسرا دواخانہ کھولتا ہے کسی کام دوسری جگہ پر, دوسرا دواخانہ کھولتا ہے, تو اس دوسرے دواخانہ کے لیے وقت کہاں سے آ جاتا ہے؟
दवाखाना मेरा है, तीसरा खोलता है तो वहां की सब्जी बना लेता है। अल्लाह के दीन के विश्वास वक्त नहीं है, क्यों? दीन मेरा नहीं है, दीन की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी समझता नहीं है। और जिन डॉक्टरों को समझ में आई तो माशाल्लाह 4 महीने अल्लाह के राह में निकालते हैं और 8 महीने अपनी क्लिनिक चलाते हैं, और 4 महीने जाकर अपनी जगह किसी का आरजू तो छोड़ के जाते हैं, दिन के तकाज़ों में जाते हैं। हाँ, हमारे पास भी है, जमीन में जगह दिखती है, जमीन जगह दिखती है, बोलो ना, नहीं, लेकिन खूंटा लाओ और खूंटा रख के हथौड़े से मारो तो अंदर खूंटा घुस जाता नहीं घुस जाता? कहां से जगह आती है? वो अंदर ऊपर से हथौड़ा। ऐसे जिंदगी में 4 महीने की तस्कीर का खूंटा लाओ और उसको इरादे का हथौड़ा मारो, जाना है 4 महीने, जाना 4 महीने, खुद बखुद निकल आएगा सब। आदमी रेल की पटरी पर होता है तो दूर से देखता है रेल की पटरी नहीं हुआ है, हालांकि है नहीं। ऐसे आदमी मेरी जिंदगी में जगह है ही नहीं, बंद है रास्ता। अरे रास्ता बंद नहीं है, वो चल, खुलता जाएगा रास्ता। को रेल की पटरी पर चलता रहे तो आगे रास्ता खुलता ही जाता है। ऐसे अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के दीन की खातिर तो अपनी जिंदगी में जब अपने आप को चलाएगा, अल्लाह रास्ता देता ही जाएगा तो करता ही जाएगा, और तू दुनिया के मुल्कों में दीन के काम को लेके जाएगा। और जितनी जिम्मेदारी उठाओगे खुदा इतनी मदद करेगा। अल्लाह ने अपने नबी के बड़ी उम्मत को खबर दी है, अल-माऊना, ये मुसलमान दीन के कामों की जितनी जिम्मेदारी उठाएगा अल्लाह उसकी इतनी मदद की राहें खोलेगा। ये लोग कहते हैं तबलीग वाले पैसे कहां से लाते हैं? कहीं से नहीं, अल्लाह के दीन का काम करने के लिए कदम उठाते हैं, अल्लाह मदद की राहें खोलता है, बरकतों की राहें खोलता है। कोई किसी को पूछता नहीं ये अपने बच्चों को खिलाने के पैसे कहां से लाता है, और अल्लाह का दीन के लिए पैसे नहीं है। बच्चे मेरे, दीन मेरा नहीं है। दीन पर लगाएगा तो दीन पर लगाने पर तो अल्लाह कहता है कर्जा है मेरे पर, मुझे कर्जा दो, मैं तुम्हारे कर्जे को कई गुना बढ़ाकर तुम्हें दूंगा। मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह से लेने का रास्ता है, ये बरकतों का रास्ता है। इसी वजह दोस्तों आप अल्लाह से गुजारिश ये है सबके सब तय करो कि इंशाल्लाह जैसे बुजुर्ग फरमाते हैं 1 मरतबा 4 महीने राह में लगाने हैं और लगाएंगे। अरे लगाओगे अंदर से कहियो, यहां से नहीं। अल्लाह अंदर देखेगा। कुरान में पाक में अल्लाह फरमाता है यअलमिल्लाहु फी क़ुलूबिकुम खैरन युतिकुम खैरा, अल्लाह तुम्हारे दिल में देखता है, अगर खैर की तुम्हारे इरादे होते हैं तो अल्लाह तुम्हें खैर देगा। इसलिए दिल में तय करो कि नहीं, दीन के काम को अपना काम बनाकर दुनिया में हिदायत का फैलने के जरिया बनना है, और दुनिया अल्लाह के नबी की बात को लेकर पूरी दुनिया में जाना, और जाएंगे इसका फैसला अंदर करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसान कर देगा। करोगे? कौन कौन करेगा? तो हाथ ऊंचा करो। अब देखो एक बात हमेशा याद रखो, जो तुम्हारे बस में तब तुम करो, अल्लाह के बस में अल्लाह करेगा। अल्लाह हदीस कुदसी में कहता है कि मेरा बंदा मेरे से जैसा गुमान करेगा मैं वैसा ही मामला करूंगा। अगर हम अपने अल्लाह से ये कहेंगे मेरे लिए मुश्किल है, मेरे अल्लाह के लिए आसान है, मेरा अल्लाह मेरे लिए आसान करेगा तो अल्लाह आसान करेगा। हाँ, और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इंसान को अल्लाह ने तंग रास्ते से पैदा किया अपनी कुदरत से, और अगर आदमी सोचे तो इस रास्ते से इतना बच्चा कैसे आ सकता है। और माँ की 3 अंधेरों में अल्लाह ने इस इंसान को बनाया है अपनी कुदरत से, बड़ी कुदरत वाला है। इसलिए भाइयों अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, उसकी कुदरत पर यकीन करो, और उससे अपना ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह से मांगने में कोई, मेरे दोस्तों हसन बसी बहुत बड़ा वली बनना जरूरी नहीं है।
اللہ تو بڑا کریم ہے. اس نے قرآن میں اس بات کو کہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے وہ ذات جو پریشان حال کی پریشانی میں سنتا ہے؟ کوئی بھی ہو پریشان، اپنی اگر ایک ذمہ داری لوگے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے موقع انہیں جو سامنے راستہ نہیں دکھے گا. اب پریشان ہوں گے آپ اور پریشانی میں اللہ سے کہو گے تو اللہ تمہاری دعا پر تمہاری راہ کھولے گا. اس کو مسلم میں سمجھو. ہاں اگر یہ مجمع طے کر لے اس مجمع سے تو خدا پورے ایم پی میں دین زندہ کر دے گا، لیکن طے کرے کرنا ہے. اس لیے بھائی آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے دیر نہ کرو، کل پر مت ٹالو. شیطان انسان کو دو لائنوں سے بھٹکاتا ہے. ایک تو ڈراتا ہے فقر سے، شیطان یعدکم الفقر. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی تم میری طرف آنے کی بات کرو گے تو شیطان تمہیں تنگی سے، مصیبت سے، پریشانی سے ڈرائے گا کہ کرو گے یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. ہوگا نہیں. اور اللہ اسی کے ساتھ ہی کہہ رہا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے اپنے فضل کا. اگر تم اللہ کی طرف چلو گے اور اللہ کی طرف آؤ گے، دین کی طرف آؤ گے تو اللہ فضل کرے گا تمہارے ساتھ. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور شیطان کے ڈرنا جھوٹا ہے میرے دوستو، اس پر نہ ہو. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان تمہیں حق بات پر اور دین پر چلنے کے بارے میں اور نیکی کے کاموں میں تم سے ٹلوائے گا، نہ نہیں کہے گا کہ مت کرو، لیکن کیا ابھی نہیں پھر کہیو. التسلیم من الشیطان. دین کے کاموں میں شیطان ہمیشہ ہی چکر رہا، دیکھیں گے پھر کریں گے. اور دنیا کے کاموں ابھی کرو، دنیا کے میں ابھی موقع ہے، پھر بعد میں پتہ نہیں. اور دن کے بارے میں بعد میں اس میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کو شیطان کیا کہے گا جمعہ کے دن سے نماز شروع کریں گے، کل سے نہیں جمعہ کے دن. ابھی جمعہ آئے گی نا تو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پاک دبا کے سلا دے گا. تو جمعہ کی نماز فجر کی نماز گئی تو آج کب گئی کریں گے. یہ ہوتا حال ہے بھائی. اس کے چکر میں نہ آؤ. ہاں اپنے آپ کو خدا کے دعوت دو سارے ہو اور پھر رو اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. ہاں جب اللہ کی طرف بھاگو گے تو اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا. اللہ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھائے گا. میرے بندے میری طرف آ رہے ہیں. اردو میں کہہ رہا ہے میرا بندہ میری طرف ایک بارش آئے گا میں ایک ہاتھ بڑھوں گا. وہ آئے تو صحیح، وہ آئے تو صحیح، بڑھو اور اپنے آپ کو بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی آسان کر دے گا اور آخرت کی زندگی بنا دے گا، اور دنیا میں خدا ہمیں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا. اور قیامت کے دن جتنے بندے ہماری محنتوں پر دین پر آئے اور صحیح زندگی کی طرف آئے، قیامت کے دن یہ اپنے ساتھ لے کے اٹھے گا. اور اللہ کے نبی دیکھ کے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ اپنے ساتھ ہزاروں کو لے کے آ رہا ہے، میرا امتی ہزاروں کو لے کے آ رہا ہے. اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میری امت کے کثرت پر فخر کروں گا. اس لیے بھائیو آج اللہ کی گزارش ہے ادھر ادھر مت دیکھو، اللہ کے بھروسے اپنے آپ کو پیش کرو، خدا کی مدد پر یقین کرو اور نبی کی دعاؤں پر یقین کرو. اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں اللہم منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر. تو اللہ کے نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، بس غیب میں ہے، غیب میں ہے اور یقینی ہے. اللہ کے بندے ہزاروں لاکھوں چل رہے ہیں تمہارے جیسے، اور جن کی مدد اللہ کر رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میرے بھائیوں آپ اللہ آپ سے بھی کام دے گا. یاد رہے دوستوں جب تک تشکیل نہ ہو جائے وہاں تک یہ مجمع بیٹھا رہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تیری دین کا تقاضا ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں ہمت دے. پورے صحابہ کو ایسے کام لیا، ہم سے بھی کام لینے کا ارادہ فرما دے اور ہمیں کام کرنے کا توفیق عطا فرما دے. تو انشاءاللہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، تمہارے اندر کی طلب کو دیکھے گا، خدا فیصلہ کرے گا. میرے بھائیوں تشکیل کے وقت میں اٹھنا نہیں چاہیے، یہ پھر کے نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے
کہ اللہ کے راستے کی محنت سے پیش کرنے سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. اس سے آپ بیٹھیں, دعا کریں اللہ سے اور اپنے لیے, امت کے لیے. اور میرے دوستوں آخر تک بیٹھے, جب تک تشکیل ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو نماز کے لیے موقع دیں گے, وضو کے لیے موقع دیں گے, اور آپ کی ضروریات سے فرق اور موقع دیں گے. لیکن ہم سب ایک ساتھ مل کے فکر کریں, ہم سب کا کام ہے مل جل کر. خود بھی اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے پڑوسی ساتھیوں کو سمجھاؤ. بہت سی مطلب آدمی کا ایک معمولی کام ہوتا ہے, اس کے پہاڑ دکھتا ہے, لیکن تم سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ وہ تیار ہوگا, اس کا ثواب تو وہی ملے گا. دوستوں اٹھ کر دوسروں کو اٹھانے کا ذریعہ نہ بنو, جمو اور سب کو جماؤ اور فکر کرو. ایک چند منٹ کے لیے تشکیل کا وہ کام ہوتا ہے, 10-15 منٹ, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اتنے منٹ جب اب تک اتنا بیٹھے تو آخر تک بیٹھو. شیطان کے اٹھانے سے مت اٹھو. شیطان تمہیں اٹھانے کے لیے کیا کہے گا, وضو کی لائن لگ جائے گی, ابھی آپ چلو, یہ اس کے دھوکہ بازی ہے اس کی. ہاں اس میں بھی ہے میرے دوست, سب کو موقع مل جائے گا, سب کو موقع ہے. ابھی وضو کرنے کے چکر میں مت اٹھو, ابھی کام ہے یہ. اللہ کرے یہ امت اپنی نبی والی محنت پر آ جائے. اس نے نبی والی محنت کو چھوڑا ہے, پتہ نہیں کیسوں کے ہاتھوں میں گئی ہے, اور کیسے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں. ہاں اگر نبی کی محنت میں آ جاؤ گے نا تو اللہ ان تمام بندوں سے نکال کر خدا آپ کی حفاظت میں جگہ دے دے گا انشاءاللہ. یہ سب کے سب طے کرو گے انشاءاللہ. ہم سب جمیں گے آخر تک اور محنت کریں اور فکر کرو گے. آپ جن اللہ کے بندوں کے دل میں خدا نے بات ڈالی ہو وہ پہل کا ثواب لیں. پہل کرنے والی کی خدا کیا بہت قدر ہے. السابقون اولئک المقربون. جو بھی دین کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اللہ سب کا مقرب بننے بنا دیتے ہیں. یاد میرے بھائیوں, ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے کسی کے کھڑے ہونے سے پہلے خود کھڑے ہونے شروع کرو, تو انشاءاللہ یہاں سے 4 مہینے ہم جائیں گے اور اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو, کھڑے ہونا شروع کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودھرا دامت برکاتہم کا یہ پورا بیان کلیئر وائس میں بہترین آواز کے اندر جھابوا میں مولانا نے جو بیان فرمایا ہے, پورا بیان کی پوری ریکارڈنگ یہ آپ کے سامنے ہے اور بالکل کلیئر آواز ہے. آپ پورا بیان کو سن سکتے ہیں, اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ اتنا امت کے لیے جتنا بیان فرمایا ہے, امت کو راہ راست پر لانے کے لیے, ایک ہونے کے لیے, ماشاءاللہ وہ جو ہے قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت